فرینڈز یہ ڈی سی انورٹر ہے میرے پاس، گری کا R410 انورٹر گیس دیکھ لیں اس کے اندر۔ تو گائز R410 کا پریشر کتنا رکھنا ہے اور چارج کس طرح کرنی ہے آج کی ویڈیو کے اندر ہم یہ سیکھنے والے ہیں۔ تو دیکھیں اس کے اندر تقریباً 50-60 پریشر ہے، ابھی اس کو میں نے آن کیا ہے، تو جیسے یہ رننگ میں جائے گا تو پریشر مزید کم ہو جائے گا، کیونکہ اس میں نے کمپلیٹ گیس چارج کرنی ہے۔ تو گائز اکثر حضرات جو اس میں غلطی کرتے ہیں، یہ دیکھیں سلنڈر کو میں نے الٹا کر دیا ہے، کیونکہ اس کو لیکوڈ فارم میں چارج کرنا ہوتا ہے۔ جو ٹیکنیشین حضرات ہیں وہ غلطی کرتے ہیں کہ اس کو لیکوڈ فارم میں چارج نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ پراپر ورک نہیں کرتا۔ جی پراپر ورک نہیں کرتا، 2-4 سی کولنگ کرتا ہے اور سیکشن بھی نہیں آتی۔ تو گائز اس کا فارمولہ یہی ہے کہ اس کو آپ نے اس طرح سلنڈر کو الٹا کر دینا ہے، الٹا کر کے اس کے اندر لیکوڈ فارم میں R410 گیس چارج کریں گے۔ تو اس کو میں گیج کو اوپن کرتا ہوں، تو وقفے میں اس کو چارج کروں گا تو آپ کو مکمل اس کا پریشر بھی دکھاؤں گا کہ کتنا پریشر رکھنا اور اس پہ سیکشن کس طرح کی آئے گی۔ گائز اس کو آپ نے وقفے سے چارج کرنا ہے۔ اگر آپ اسی طرح سے لیکوڈ فارم میں اس کو چارج کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کی رننگ میں کتنا بہترین کی سیکشن آ رہی ہوگی اور کولنگ اندر زبردست کر رہا ہوگا۔ یہ دیکھیں اس سلنڈر کے اوپر بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اس کو آپ نے کس طریقے سے اس کو چارج کرنا ہے، الٹا کر کے سلنڈر کو چارج کرنا ہے، لیکوڈ فارم میں چارج کرنا ہے۔ اس کا یہی فارمولہ ہے کہ اس کو لیکوڈ میں چارج کیا جائے۔ تو گائز اس کا پریشر جو جتنا رکھنا ہے وہ بھی آپ کو دکھانے والا ہوں۔ اب میں اس کو چارج کر رہا ہوں۔ تو میں گیج پوز کرتا ہوں کہ میرا پریشر کتنا ہو گیا ہے۔ تو گائز یہ 100 سے ابھی نیچے ہے، تو آپ کو پتہ ہے انورٹر گیس R410 کا جو پریشر ہے وہ 120 اور 130 کے درمیان ہم رکھتے ہیں۔ 120 کا پرفیکٹ پریشر ہے، لیکن ہم 130 تک بھی اس کو لے کے چلے جاتے ہیں اپنی کولنگ کے حساب سے۔ یہ تقریباً 100 پریشر جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور یہ دیکھیں میں نے اس کو ساری گیس کو لیکوڈ میں چارج کیا تھا، لیکن اب میں اس کو سلنڈر کو سیدھا کر دیا ہے کیونکہ سیکشن ہماری بالکل آنا شروع ہو چکی ہے۔ تو باقی جو پریشر ہوگا وہ ہم اس کو لیکوڈ میں چارج نہیں کریں گے، بلکہ اس کا دوسرا پریشر چارج کریں گے۔ آپ نے اسی طریقے سے گیس چارج کرنی، پہلے آپ نے اس کے اندر لیکوڈ چارج کرنا ہے۔ جب 100-110 پریشر ہو جائے تو پھر آپ اپنے سلنڈر کو سیدھا کر لیں، اس کے بعد آپ کو سیدھی حالت میں چارج کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے 120-130 پریشر لیکوڈ میں ہی نہیں کر دینا۔ بعض دفعہ مکمل لیکوڈ چارج کرنے سے بھی سیکشن نہیں آتی۔ تو یہ دیکھیں اس وقت سیکشن کے اوپر نمی آ چکی ہے، یہ دیکھیں زبردست سیکشن آ چکی ہے، اور پریشر ابھی میرا 110 ہوا ہے۔ میں مزید پریشر کو بھی 10-15 پریشر مزید بھی ایسے اس کو چارج کروں گا۔ یہ 110 پریشر میرا اس وقت چل رہا ہے گائز، اور سیکشن زبردست آ چکی ہے، لیکن میں مزید چارج کر رہا ہوں کیونکہ 120-125 کے درمیان جس کو میں نے لازمی رکھنا ہے، مسٹ۔ تو گائز 120 پریشر ہو چکا ہے، سیکشن زبردست آ چکی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ یہ دیکھ لیں آپ کو نظر آ رہی ہے سیکشن کس طرح کی آئی ہوئی ہے، زبردست سیکشن آ چکی ہے، یہ یعنی کہ پرفیکٹ کولنگ کی کنڈنسنگ بھی زبردست ہو رہی ہے۔ تو گائز یہی طریقہ تھا R410 گیس چارج کرنے کا۔